بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ آخری کلام، آخری پیغام ہے جو اس اہل دنیا کی طرف بھیجا گیا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے سلسلے کو بھی ختم فرمایا، نبوت کے سلسلے کو بھی ختم فرمایا۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اگر ایک ذرے کی برابر میں اس میں فرق آئے گا، ایمان سے محرومی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، اور صاحب ایمان والے کو کہا میں اللہ کا نبی، اور اس صاحب ایمان والے نے یہ کہا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ فرمایا باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گے، لیکن اس چھوٹی سی بات میں کہ ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک نے اس سے دلیل مانگی، وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو تھا ہی کافر، لیکن یہ جس نے اس سے نبوت کے دلیل میں، نبوت کے دعوے میں کوئی دلیل مانگی ہے، وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی کتنا اعلیٰ نسب والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، کوئی کتنے ہی بڑے قوم اور قبیلہ اور خاندان رکھنے والا کیوں نہ ہو، بس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بات ختم ہو۔ نہ کسی سے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت ہے، نہ اس پر مزید اس سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں افغانستان کابل میں غازی امان اللہ کے وقت میں ایک شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کابل کی بات ہے، غازی امان اللہ کے وقت میں یہ بات غازی امان اللہ تک پہنچی۔ اس نے اس کو بلایا ایوان صدر میں، پوچھا تم کیا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو غازی امان اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو سنا کہ اس نے کچھ معجزات دکھائے تھے، لاٹھی کو کسی سام کی شکل میں پیش کیا تھا، یا اپنی دائیں ہاتھ کو بغل میں ڈال کر جب نکالتے چودھویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوتا۔ تم کوئی معجزہ، کوئی کمال تو دکھا دو۔ تو اس شخص نے کہا وہ تو فرعون کے مقابلے پر تھا۔ کہا تو ہمیں دکھا دو۔ کہا تم فرعون بن جاؤ پھر میں دکھا دوں۔ تم فرعون کا دعویٰ کرو، میں موسیٰ بن کے پھر تمہیں دکھا دوں گا کہ معجزات کیا ہوتے۔
تم فرعون تو بن کر دعویٰ کرو. یہ ایسے مسخرے ہوتے ہیں، مسخرے، نبوت کا دعویٰ کرنا. کوئی نبوت، کوئی دلیل، کوئی وہ نہیں. اب ایسے کو کوئی نبی مانے کس حیثیت سے مانے؟ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اس طرح قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے. قرآن مجید کے بعد نہ کسی کلام نے نازل ہونا ہے، نہ کسی صحیفے نے نازل ہونا ہے. جس طرح قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ کا، اسی طریقے سے یہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ دین بھی اللہ کا آخری دین ہے. اس دین کے بعد کسی اور دین نے بھی نہیں آنا ہے. جس طرح یہ دین اللہ کا آخری دین ہے، اس طرح یہ امت بھی اللہ کے جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری امت ہے. اس کے بعد کسی اور امت کا ظہور دنیا میں نہیں ہونا ہے. یہ سب اللہ پاک نے اس کے بعد فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے، نہ کوئی اور دین آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گا، نہ کوئی پیغمبر رسول آئے گا، کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اللہ نے سب کچھ ختم فرما دیا. تو اس لیے قرآن مجید میں جو باتیں ہیں ہدایت کی، رہنمائی کی، جو سمجھایا بتایا گیا ہے، ایسی باتیں ہیں کہ جیسے کوئی دنیا سے جانے والے کو کہتا ہے یہ کرو یہ کرو، تمہارے بس آخری دن ہے، ایام ہیں، بس پھر دنیا سے تم نے رخصت ہو جانا ہے. تو اب قرآن مجید میں 90 جگہ 90 مقام پہ قیامت کے حوالے سے ذکر ہے، اور ہر جگہ الگ نام لے کر اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا. الگ نام، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. نبع عظیم قیامت کا ایک نام بتایا. هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. یہاں الغاشیہ کے نام سے اللہ نے الگ نام بتایا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. یہاں قیامت کو واقعہ کے نام سے یہاں ذکر کیا گیا. تو ہر جگہ اللہ نے الگ نام لے کر ذکر فرمایا. تو یہاں اللہ پاک نے جو آیت میں نے تلاوت کی بڑے دو ٹوک انداز میں، اس میں کوئی بہت بڑی تفصیل نہیں ہے. یوں فرمایا اللہ پاک نے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اس دن باطل کے راہ پر چلنے والے نقصان میں ہوں گے. کیسا کلام ہے! سمندر در کزا، گویا ایک سمندر کو اللہ نے کزے میں لا کر بند کر دیا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. جس دن قیامت برپا ہوگا، اس دن دنیا میں غلط راہ پہ چلنے والے، غلط راستے کو اپنانے والے مبتلون نقصان میں ہوں گے. گویا اللہ نے اس آیت کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اے مومنوں، مسلمانوں، میرا حبیب جو پیغام لے کر آیا ہے بس یہی پیغام حق ہے، سچ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب گمراہی کے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام سے ہٹ کر دین لے کر آئے گا، قیامت کے دن اللہ سب کو رد فرما دے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ نقصان پانے والے ہیں. جس شخص نے دنیا میں اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، اپنے فکر عقیدے کو صاف نہیں کیا، اعمال صالحہ اختیار کر کے آخرت کی تیاری نہیں کی، تو قیامت میں کیا وہ یہ سمجھتے کہ وہ بھی کامیاب ہوگا؟ خسر المبطلون، وہ نقصان پانے والوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں، کافر ہے کہ مسلمان، جس مذہب پہ چلنے والا ہے،
3 نعمتیں عطا کی ہیں، 3 نعمت سب کے پاس، اور اسی نعمتوں کو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے پاس رأس المال ہے، جمع پونجی ہے۔ بھئی آپ تجارت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ہوگا تو تجارت کی لائن سے آپ کام کرو گے نا، خالی خولی تو نہیں، یا خالی بس ادھار پہ گزارا کرو گے تو کب تک چلاؤ گے دکانداری؟ جو آئے گا وہ ادھار میں چلے جائے گا، کیا لطف لوگے اس کاروبار کا؟ کچھ ہوگا تو کاروبار کرو گے، کچھ جمع پونجی ہوگا تو آگے چلو گے۔ جس کے پاس رأس المال ہی نہیں، جمع پونجی ہی نہیں، وہ کیا کام آگے سٹارٹ کرے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہر انسان کو اس دنیا میں نے 3 چیزیں جمع پونجی کی طور پر، رأس المال کی طور پر دی۔ اس میں سب سے پہلی چیز زندگی ہے۔ یہ زندگی اللہ کی عنایت ہمارے پاس ہے، یہ بھی رأس المال ہے۔ ہم اس زندگی کو لگائیں گے تو کچھ حاصل ہوگا، اگر عبث گزاریں گے تو عبث گزر جائے گا۔ ہمیں کچھ طرح وقت یار سہال دی وہی بس تیریج کو پا کافر ہم، تیریج کو پا سکھ ہم، تیریج کو پا ہندو ہم، دہاغ تیرے دو خبر ازن قوم تے سنگتے رہے، تیریج کو تیریج لکن مر سارا وخی دی ما شام پریوزی یا لکواورا یا خی کدی خر سنک را گرد ما شام تا ولی کیجی نو دا شون هم دی لکا ولی کیجی گر سرکا پر استعمال کی دی نرا ہستی ولی کیجی۔ زندگی کی مثال امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوب دیا کہ اس کی مثال تو برف کی مانند ہے۔ فرمایا میں ایک برف فروش کی دکان میں بیٹھ گیا، عصر ہو گئی، اس کا برف پگھل رہا تھا اور بک نہیں رہا تھا۔ چیخ پڑا بازار میں، لوگوں جس کی جمع پونجی ضائع ہو رہی ہے، جس کی جمع پونجی برباد ہو رہی ہے، میرے پاس جو پیسے تھے وہ میں نے برف میں لا کر لگا دیے، تم خریدتے نہیں اور میرا جمع پونجی پگھل رہا ہے۔ اگر خریدو گے تو مال مجھے ملے گا، کسی کام آئے گا، نہیں تو یہ پگھل جانا ہے، پگھل جائے گا۔ لے لو لوگوں، اپنی پانی کو ٹھنڈا کر کے استعمال میں لاؤ، مجھے کچھ جمع پونجی اس کی بدلے میں مل جائے۔ امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس ٹائم اللہ نے میرے ذہن کو جھنجھوڑا کہ راضی یہ تجھ سے کہا جا رہا ہے کہ زندگی مثل برف کے پگھل رہا ہے، استعمال میں لاؤ گے تو کچھ اس کی قیمت بن جائے گی، نہیں لاؤ گے برف کی مانند پگھل جائے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کو استعمال میں لانا، اچھے کام میں استعمال کرنا ہوگا۔ اگر پگھل گیا تو خدا کی قسم افسوس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں جنتی پہنچ کر کسی چیز کا اس کو افسوس نہیں ہوگا سوائے ایک چیز کے کہ اہل جنت کو بھی افسوس ہوگا جو وقت دنیا میں ضائع ہو گیا۔ یہ کہے گا جنت میں پہنچ کر کہے گا کاش میں اس وقت کو ضائع نہ کرتا، اس میں بھی کوئی آخرت کے لیے کام کر جاتا۔ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے جو اللہ نے مجھے بھی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے، مسلمان کو بھی دی ہے، کافر کو بھی دی ہے۔ اگر اس کو ہم نے صحیح استعمال میں لایا کچھ بن جائے گا، نہیں تو اس نے پگھلنا ہے، پگھل جائے گا۔ بچپنا پگھل گیا، لڑکپنا پگھل گیا، جوانی پگھل رہی ہے، پھر بڑھاپا آئے گا، اس نے بھی ایسا پگھل جانا ہے۔ ہمارے سلسلے کے حضرت مولانا محمد اقبال قادری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے، یعنی اگر اس کے میں کوئی ایک بات کبھی ذکر کروں تو حیران ہو جاؤ گے اللہ نے کیسے کمال اس کو دیا ہے۔ رہنے دے اس کو، آخری عمر میں اس کا 106 سال اس کا عمر تھا، 106 سال۔ حضرت مولانا قمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب ان کے خلفاء میں سے تھے، والد صاحب کی پھر بھائی تھے، وہاں گاؤں میں تھے۔ میں ایک دن ان کے گاؤں سے ملاقات کے لیے گیا تو اس دوران عصر کا وقت قریب تھا، میں وضو کے لیے گیا، وضو بنایا، آیا تو جماعت بس اقامت ہو رہی تھی، یہ چارپائی پر ایسے صحن میں ایسے چارپائی لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔
اتنا تو دماغ کام کر رہا تھا کہ یہ پہچانتا تھا مجھے کہ ہے عبداللہ. مجھے آواز ہے عبداللہ. میں نے کہا جی حضرت. جماعت کھڑی ہو گئی. پہلی رکعت لوگ رکوع میں جانے لگے. مجھے کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے پیر، اتنے بڑے کہ عظیم شخصیت تھے، لیکن دماغ ایسی حالت میں آ گئی کہ اس کو نماز کا پتہ نہیں چل رہا تھا. دماغ ایسا ہو جاتی پھر آخری عمر میں پتہ نہیں چلتا ہے اس میں کیا عمل انسان کرے گا. جس کو نماز کا بھی پتہ نہیں، کہتے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا ایسے میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو نماز پڑھ رہے. کہتے نماز کیا ہوتی ہے؟ پوری زندگی جس کا دعوت دیا، آج عمر کے اس حصے میں ہے کہ نماز کی پہچان ختم ہو گئی. زندگی ایسے پگھل جاتی ہے، پھر عمر کے ایسے حصے میں بھی آ جاتے پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں. دوسری چیز جو جمع پونجی کی طور پر اللہ نے دی ہے وہ عقل ہے. انسان اگر مکلف ہے تو عقل کی وجہ سے، اگر پابند شریعت ہے تو عقل کی وجہ سے. اب دیوانے بیچارے کو آپ کیا نماز کا کہو گے؟ وہ تو مسجد میں آئے گا، اسے پیشاب بھی بہے گا اور گندگی بھی ہوگی، اس کو تو مسجد کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ بیچارے کے پاس عقل ہی نہیں ہے، عقل کام نہیں کر رہا ہے. اسے اب کیا گلہ کرو گے؟ صاحب عقل ہوگا تو وہ مکلف ہوگا، پابند شریعت ہوگا. اگر عقل ہی نہیں ہے تو وہ مکلف ہی نہیں. اللہ بھی قیامت کے دن سے نہیں پوچھی جائے گی کہ عقل ہی نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے، بچوں کی طرح چھوٹے بات. تو جس کے پاس یہ دانائی عقل ہے اس کے پاس جمع پونجی ہے. اس کو استعمال میں لا کر اللہ کی رضا کے کاموں میں اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مکلف ہے، اللہ پوچھیں گے. اور تیسری چیز صحت ہے. صحت کے ساتھ عبادت کا لطف آتا ہے. بیمار بستر پر پڑا ہو کیا وہ مزہ لے گا عبادت کا؟ عبادت کا مزہ تو اس کو آتا ہے جس کی صحت ہو. یہ تین چیزیں اللہ نے ہم سب کو دی ہیں. یاد رکھیں، زندگی، عقل، صحت. اور قیامت کے دن ان تینوں کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے گا یہ تین چیزیں میں نے دی ہے، اس کے بدلے میں تم کیا کر کے آئے ہو؟ میرے احکامات پر چلے ہو؟ میرے احکامات کو پورا کیا ہے؟ دین کے اتباع کیے؟ میرے حبیب کے اتباع کیے ہیں؟ ان تین چیزوں کی بنیاد پر ہم سے سوال ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی. سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ. بسم اللہ الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورۃ اخلاص قل واللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ. قل واللہ احد اللہ الصمد. قل واللہ احد اللہ الصمد. علم نشرح سورۃ 1 دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم صل على محمد. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد. والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل. اللهم صل على محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون.
کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائے، آنکھیں بند کیجیے، زبان سے کچھ نہ کہے، اپنے دل میں تصور جما لیجیے کہ میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا دل، اس کی حرکت جو چل رہی ہیں یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے، ذکر خفی ہے۔ میرا دل گہرے کنویں کی طرح ہے، اللہ کی رحمت بارش کی مانند اس پر برس رہی ہیں، لیکن یہ برنے پر نہیں آتا، بے ساختہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا الہ العالمین، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، مولا جان بوجھ کر ہوئے ہو انجانے میں ہو مولا معاف فرما، الہ العالمین رحم کرم عافیت خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنی محبت کا ذرہ نصیب فرما، اپنی محبین کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ان اعمال سے محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پرو فرما، ہر مشکلات آسان فرما، مولا ہماری حاجتوں سے بھی تو واقف، ہماری مشکلات سے بھی تو کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہمارے گھروں کو خیر و عافیت سے مالا مال فرما، ہمارے محلوں کو خیر و عافیت سے مالا مال فرما، ہماری بستی ہمارے گاؤں ہمارے شہر ہمارے شاہرائے عافیت اور خیر سے مالا مال فرما دے، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا صلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ خیر۔